بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن انہوں نے ان کی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیوں آپ طلاق دینا چاہتے ہیں مجھے؟ کیا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی؟ تو اس بزرگ نے، اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب سے تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا اور میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس دن سے لے کے آج تک تم کبھی بیمار نہیں پڑی ہو، اس لیے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اللہ بیماری تو اسی کو دیتا ہے نا جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سوچتی، حالانکہ آج سوچ بدل گئی۔ جو بیوی زیادہ بیمار پڑتی ہے اس سے لوگ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے، بلکہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جب تک بیوی اچھی ہوگی اس سے کام کراتے رہیں گے، بیمار پڑ جائیں گے تیرے میکے چلے جا ذرا وہاں سے علاج کرا کے۔ کچھ لوگ آ کر مجھ سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ شادی تھی تو اچھی تھی، اب وہ شادی کے بعد اس کو سفید داغ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے ہوتا تو تو کیا کرتا؟ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی، تجھے ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی کڈنی فیل ہو گئی، ابھی تو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے شادی کو، انہوں نے ہم سے چھپایا تھا۔ ٹھیک ہے چھپایا تھا، انہوں نے قصور کیا، تب شادی کے بندھن میں بند گئے۔ اگر تمہیں یہ مرض ہوتا تو تم کیا کر لیتے؟ اور دیکھنے میں آ رہا ہے اگر مرد کو بیماری ہو عورت مکمل وفا کرتی ہے، لیکن اگر بیوی کو بیماری ہو جائے تو پھر مجھے مرد وفا کرتے نظر نہیں آتا، پھر خیریت بھی نہیں پوچھتی، خرچہ بھی دیتے تو منہ پھیر کے پھینک کر کے دیتے۔ یاد رکھنا اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی بیماری کی وجہ سے اس کا استحصال کیا، اس سے نفرت کی، اس کو تانے دیے، اس کی بیماری کا مذاق اڑایا، تو جب تک کہ اس سے بدترین حالات سے قدرت تمہیں نہیں گزارے گی اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ بیماری پہ لوگ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور وہاں بیمار نہیں ہیں، وہ اللہ کی ولی کہتے تم بیمار نہیں پڑتی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم منحوس ہو، نحوست ہو کہ بیماری تم نہیں۔ کچھ لوگ بھی کہتے ہیں نا بڑے ہوشیار، ماشاءاللہ ہم تو بہت مست ہیں، مزے میں، ہمیں بیماری نہیں پڑتے۔ جا بھائی رو دو، اللہ سے ڈر ذرا، کہیں قدرت جو ہے وہ اپنے پیاروں کی فہرست سے تیرا نام تو نہیں کاٹ چکی۔ صحت اچھی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف ہونی چاہیے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ 40 دن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک تکلیف آنا چاہیے، یا تو قلت، یا تو علت، یا تو ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز 40 دن کے اندر اور اگر نہیں آئی تو ڈرو کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا۔ سر درد ہو، بخار آ جائے، بخار تو بڑے مزے کی چیز ہے، اور سر درد بھی۔ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے ساتھ جاتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا بخار کو برا مت کرو، اور بڑی بیماری اللہ نہ دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جو بیماری تو نے اپنے محبوب کو دی تھی اس کے سوا سب سے بچا لے، تاکہ بیمار بھی رہیں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں۔ بخار حضور کو آیا ہے، سر درد حضور کو آیا ہے، یہی 2 چیزوں کا تذکرہ میری اپنی ناقص معلومات میں ہے۔ اور کبھی کسی موقع پر کمر درد کی تکلیف بھی ملتی ہے، لیکن یہ 2 چیزیں بڑی معتبر ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات بھر نفل ادا کی، مولا جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ مجھے عطا فرما۔ تو 40 دن میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے، کیا؟
قلت یعنی کچھ پیسوں کی کمی محسوس ہو، کچھ تنگ دستی محسوس ہو، چیزوں کی کمی محسوس ہو، یار یہ ہوتا تو تھوڑا سا اچھا ہوتا، اس کو کہتے ہیں قلت، کچھ چیز قلیل پڑ جائے قلت۔ علت یعنی بیماری ہو، علیل ہو 40 دن کے اندر، یا پھر ذلت، کوئی دشمن آپ کو ذلیل کرے، آپ کے خلاف بکواس کرے، باتیں کرے اور آپ کی عزت پر حملہ کرے، تو اس سے بھی جو دل پہ چوٹ لگتی ہے نا، وہ اللہ کے قریب قریب۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فرعون مخالف مسلط کر دیتا ہے، وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ صبر کرتا رہتا ہے، اس کے ستانے کے صبر کے عوض میں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو اگر زیادہ دشمن بھی ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لیا کرو، ایک فرعون پر ولایت ملتی ہے، اگر 25-50 فرعون مسلط ہو جائیں اور پھر وہ فیس بک کی آپ آئیں، اگر آپ پر مسلط ہو جائیں، اگر یوٹیوب پر اور پھر لوگ آپ کے خلاف بولیں تو آپ کو یار کی مرضی ہے، پھر یار کی مرضی ہے، ہاں اپنی کیا اوقات ہے۔ تو اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا ہو تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ بزرگان دین تو ہنستے تھے۔ ایک جگہ ایسے ہی ہوا نا کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا، کسی نے دودھ گرم بارش ہوئی تھی، جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی، یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے، بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں، یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ گرم دودھ پلایا، مزے سے دودھ پیا اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڈھا تھا، دو یار بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دھن میں جا رہے تھے، اپنی مستی میں، تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا، تو جو دو یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کے کپڑوں پہ چلا گیا، دوسرا اٹھ کر کے تماچا لگایا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تیری بھی شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تماچے کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تماچے، اس کی شان ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے معاملات اللہ کو سونپ دو، فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے۔ لیکن جیسے ہی وہ گئے اور پھر وہ اس کو خون کی الٹی ہونے لگی، اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں، خون کی الٹی ہونے لگی، بہت علاج کیا، جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے، کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ، اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے، یہ بھی بات ہے۔ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، یار کے ہو جاتے ہیں، وہ تو مار کھانے میں بھی شکر کرتے، تیرا شکر ہے، تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا۔ یہ ہے ان کا حال، یعنی کہ وہ رضا بر قضا، اللہ کے ہر امر پر وہ راضی ہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، بلکہ مولا کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے؟ شہید کرنے والے کو جانتے تھے، لیکن آج جملہ یہ تھا شہادت کے، آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی، امام حسین کا جملہ بھی جب آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے، یہ کہا فزت برب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ مارنے والوں کے لیے کوئی بد دعا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت کا، اگر انتقام تو قدرت لے گی، ہم تو کامیاب چلے۔ اس لیے کوئی گالی دے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی ذلیل کرے، کوئی مخالفت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا۔ بہت بے صبرے نہ ہوا کرو، لیکن اس کے لیے بہت ظرف چاہیے، بہت آسان نہیں ہے یہ منزل۔ نیم چڑھا کریلا چبانا آسان ہے، لیکن جو ذلیل کر رہا ہو اس کے لیے دعا کرنا آسان فعل نہیں، بہت کٹھن ہے یہ منزل۔ بلکہ حضرت امیر خسرو کا مصرع بار بار ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، آسان نہیں۔ اور جو اس منزل پر فائز ہو گیا پھر وہ اللہ والا بن گیا،
تو جب اس کو خون کی الٹیاں ہونے لگی اور جب علاج میں کہا یہ طبیب کا کام نہیں، کسی اللہ والے کو چھڑا ہے، جب کہا کہ یار یہاں وہ اس کو مارا تھا نا، تو اس نے آسمان کی طرف رک کر کے کچھ کہا تھا، اسی نے بد دعا دی تھی، چلو پکڑو اس کو۔ ڈھونڈتے ہوئے تو وہ دیوانہ چل رہا تھا، کبھی معاف کر دو، آپ نے آسمان کی طرف دعا دیکھ کر کچھ بد دعا کہا، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے تو اپنے یار سے شکایت نہیں کی تھی نا یار کی۔ دیکھو کوئی اور ہوتا تو کیا مار کھلوا دیا مولا، استغفر اللہ۔ کچھ لوگ یہاں میت ہوتی تو معاذ اللہ، اللہ کو ہمارے ہی گھر ملا تھا، کفر ہے۔ کچھ لوگ تو میت میں روتے روتے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڈھوں کو دیکھ کر کے میت میں کہتے ہیں یہ کیسے، اللہ اس کو بھول گیا، اللہ میں اس کو بھول گیا، اس کو جوان کو اٹھا لیا۔ توبہ توبہ استغفر، کیا لوگ ہیں۔ ارے اس کی جان گئی تو گئی، تیرا ایمان بھی گیا۔ اللہ کو گالیاں مت دو، اللہ کی شکایت مت کرو، راضی رہو۔ یہ یقین کر لو اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ گوسپا کو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا جو تجارت لے کر آ رہا تھا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آتا نہیں سرکار وہ کسی اور کا تھا، اپنا تو بہت مال لے گیا، کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا کہ ڈوبا بھی تو الحمدللہ، تیرا بھی تو، کہا اپنا ہے کیا، سب تو یار کا، ہم بھی یار کے ہیں۔ دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ اور جو اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی شکایت مت کر، کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا، عزت والا بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا۔ تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیری شان بھی ہے اور بڑی نرالی شان ہے، کہیں گالی کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، تیری شان ہے، ہمیں کیا ہے، تو جس میں راضی ہم اس میں۔ میں نے کہا کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے تو بس یہ بات کہی تھی۔ وہ کہا کہ اب آپ معاف کر دینا، آپ کی وجہ سے ہوا، کہا کہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو دو یاروں کا جھگڑا ہے۔ کس کا جھگڑا ہے؟ دو یاروں کا، دو محبت کرنے والوں کا جھگڑا ہے۔ دیکھ میری پیر سے کیچڑ اڑا، تیرے یار پر پڑا اور تو غصے میں آیا تو نے مجھے مار دیا۔ تو تیرے یار پر کیچڑ اڑا تو تیرا یار غصے میں نہیں آیا، غصے میں کون آیا؟ تو، کیونکہ تو اس سے محبت کرتا ہے، اور تو نے مجھے مارا۔ اب تو نے مجھے مارا تو میرا یار جلال میں آ گیا اور میرے یار نے سزا دی، اب مجھ سے معافی مت مانگ، میرے یار سے معافی مانگ۔ یہ ہے اللہ کی شکایت نہیں کرنا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی کی، انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق دے۔ کوئی عورت بیمار پڑے، بہت یہ پنچایتوں میں یہ مسئلہ بہت ہے، حالانکہ میں پنچایت میں جاتا نہیں، لیکن سارے پنچایتی لوگ چونکہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تو مجھے پتہ ہے، وہ مشورہ بھی کرتے ہیں، جو میں مشورہ بھی دیتا ہوں۔ ساس کہتی کہ یہ جب سے یہ بیماری رہتی ہے تجھے، ارے اچھا ہے اللہ کی بندی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، وہ جو بیمار رہتی ہے۔ یہاں تو جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہیں کہیں اور مل جائے گا، ایسا نہ کرو۔ تو اس ولی نے کہا کہ طلاق دے دیں گے کیونکہ تم بیمار نہیں پڑتی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ اس عورت نے کہا ولی کی عورت بھی بڑی عظیم تھی نا، اچھوں کو اچھا ہی ملتے ہیں، اچھوں کو اچھے ملتے ہیں۔ اچھا بیمار نہیں پڑتی اس لیے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ میں منحوس ہوں۔ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ جس کو بیماری نہ ہو، جس کو بیماری نہ ہو تو پھر اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، لیکن ذرا آئے اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی اور اپنا کپڑا ہٹایا اپنی پیٹھ پر سے تو وہاں ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ کہا یہ دیکھو برسوں سے یہ زخم اٹھائی، ارے تم نے بتایا تک نہیں۔ کہا کیسے بتاؤں، یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہاں تو ذرا سا سر درد ہے، سر درد۔ بعض لوگ میرے ساتھ بھی ایسی کرتے ہیں، میں پوری تقریر دھوم دھام سے چلا پکار کے 1.5 گھنٹے کروں، مسافے کا وقت آتا تو ایک رسم ہے، لوگوں نے رسم میں ارے مسافہ مت کرو، حضرت کی طبیعت علیل ہے۔ تو 1.5 گھنٹے سے ابھی کیا کر رہا تھا وہ؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں،